تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الشفاء بالتعريف حقوق المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قاضی ایاز بن موسیٰ الیحصبی الاندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا درس ہمارے درمیان جاری ہے، اور اس سلسلے میں جو پہلا اس کا باب ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں وہ واضح آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے انہیں بیان کیا ہے، ان آیتوں کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں، اور اس ضمن میں جو مفسرین کے علماء کے اقوال ہیں ان کو بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے سورہ توبہ کی آخری آیتیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیتیں اور ان کی تفسیر اور اس حوالے سے جو فضائل و کمالات بیان کیے گئے ان کو اپنے اس درس کے اندر ہم نے ذکر کیا ہے، اور آخر ہمارا پچھلا جو سبق تھا اس میں سورہ الم نشرح کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے ضمن میں ہمارا درس جاری تھا کہ رفعت ذکر کو بلند کرنے کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر بنا دیا کہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور ایک صورت یہ بیان کی کہ ایمان کامل ہی اس وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، یعنی آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اسی صورت میں ایمان کامل ہوگا، بندہ مومن ہوگا۔ اور ایک صورت کہ اس میں مقام شفاعت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند اس طرح کیا کہ آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا کہ جس میں اولین آخرین آپ کی تعریف کریں گے، یہ بھی آپ کی بلندی ذکر کی ایک صورت ہے۔ یہ پچھلے سبق کے اندر باتیں گزر چکی ہیں۔ مزید اسی حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفعت ذکر کی، بلندی ذکر کی ایک صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نام کو ملایا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو ملایا، یعنی حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند اس طریقے سے کیا کہ جب کلمہ توحید کا ذکر ہو تو اس میں جب اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لازمی نام آئے گا۔ اسی طرح سے یہ ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو ملایا، والرسول۔ اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔
فرما برداری کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہے کہ آپ کی اطاعت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر فرماتا ہے. جیسا علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ والدین کی اہمیت کو جہاں دیگر طریقوں سے بیان کیا احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری ان کی خدمت کی کیا اہمیت ہے، تو اس کو اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ متصل بالکل یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے، اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے. تو علماء نے اس میں یہ فرمایا کہ اس سے والدین کے ساتھ فرما برداری، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ متصل فوراً والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دے رہا ہے. تو اس سے اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے. اب آگے ایک بحث یہ کی ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں علم نحو کے اندر اور اسی طرح اصول فقہ کے اندر بعض حروف استعمال ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان کے اندر حروف استعمال ہوتے ہیں تو ان حروف کی بحث کی جاتی ہے. جیسے واو ہے، فا ہے، ثم ہے، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح اردو میں بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں کہ جیسے زید آیا اور بکر آیا، زید آیا اور بکر آیا. اسی طرح سے پھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، زید آیا پھر بکر آیا، زید آیا اس کے فوراً بعد بکر آیا. یہ حروف استعمال ہمارے اردو میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں. واو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ واو جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دو کلموں کو ملانے کے لیے جب واو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر مشارکت بھی پائی جا سکتی ہے، یعنی ایک ساتھ وہ کام کرنا بھی پایا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ کہا کہ جاء زید و بکر، زید آیا اور بکر آیا، تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ زید اور بکر دونوں ایک ساتھ آئے ہوں، زید اور بکر دونوں ایک ساتھ یہاں پر پہنچے ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے زید آیا اور پھر اس کے بعد بکر آیا. ایک تو واو کا حرف استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور آگے پیچھے بھی آ سکتے نہیں، وہ کام ایک وقت میں بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ شراکت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے واو کہ یہ کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اور اگر عربی زبان کے مطابق یہ استعمال ہو کہ جاء زید ثم بکر، زید آیا پھر بکر آیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں ساتھ نہیں آئے، پہلے زید کا آنا ہوا پھر اس کے بعد بکر کا آنا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے. جیسے اردو کے اندر زید آیا پھر بکر آیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے زید آیا پھر اس کے بعد بکر آیا. ٹھیک ہے، اور عربی کے اندر پھر کی جگہ ثم استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ثم جب آئے گا تو پہلے مشارکت نہیں پائی جائے گی، دونوں ایک ساتھ وہ کام نہیں پائے جائیں گے بلکہ آگے پیچھے وہ کام پائے جائیں گے. یہاں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی کلام کے اندر ذکر کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو واو کے ذریعے جمع کرنا جائز نہیں ہے، کسی اور کو واو کے ذریعے جمع کرنا جائز نہیں ہے. جیسے اطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ واو استعمال ہوا، قل اطیع اللہ
والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا تو آپ علیہ السلام کا ذکر تو واو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، باقی دوسرے کا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واو کا استعمال کر کے کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دے۔ یہ بالکل کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے شروع میں ہی سمجھایا کہ کوئی شخص کہتا ہے زید اور بکر آئے، زید اور بکر آئے، یعنی واو کے ساتھ اس نے استعمال کیا، تو ممکن ہے کہ دونوں آگے پیچھے آئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ساتھ آئے ہوں۔ تو اس میں صرف ایک امکان کی بات ہے، ممکن ہونے کی بات ہے، قطعی بات نہیں ہے۔ تو واو کا لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کا ذکر کیا جائے گا تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا، باقی اس کے علاوہ کسی کا ذکر واو کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اس طریقے سے کسی دوسرے کو ملانے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر دو دلیلیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واو کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور پھر اس کے ساتھ متصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، یہ تو جگہ جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ واو کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یقولن احدکم ما شاء اللہ وشاء فلان، یعنی اہل عرب کی یا ابتدا میں جو ایمان لے کر آئے تھے ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنا چاہتے تو یوں کہتے کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ مثال کے طور پر زید چاہے، بکر چاہے، جس کے بارے میں بھی ذکر کرنا چاہتے تھے کہ یہ کام اس سے کہا گیا کہ کر لو، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، واو کے ساتھ اس کو استعمال کیا، ما شاء اللہ وشاء فلان، ما شاء اللہ وشاء فلان، کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، یعنی اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا تو یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے نا، ان کے مطابق میں یہ کام کروں گا۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یوں نہ کہو، واو کے ساتھ استعمال نہ کرو، بلکہ یوں کہو کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ واو کے ساتھ جو استعمال ہو رہا تھا اس میں کیا تھا؟ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ دونوں کو کہیں برابر تو نہیں کر دیا، لیکن ثم کے اندر یہ بات نہیں ہے، ثم میں یہ بات نہیں ہے۔ ادب سکھایا کہ جب ذکر کرنا ہو تو ما شاء اللہ ثم شاء فلان کہو، یعنی ثم کا لفظ استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ذکر کرنا ہو تو پھر اس صورت میں واو کا ذکر نہ کرے۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، دیگر علماء کا موقف اس سے ہٹ کر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر علماء کے دیگر اقوال بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ یہ ہم شفا شریف کی روشنی کے ذریعے بات کر رہے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ حدیث پاک کی روشنی کے اندر جب کسی فعل کی نسبت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں گے، جب کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور ساتھ میں کسی اور کی طرف منسوب کرنا ہو تو وہاں پر واو کا لفظ استعمال نہیں کرنا بلکہ ثم کا لفظ استعمال کرنا ہے، جو بعد کے اوپر دلالت کرے، یہ بتائے کہ دوسرے کی جو مرضی ہے وہ بعد کی ہے، پہلے اللہ کی مرضی ہے۔ یوں کہے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے تو میں یہ کام کروں گا۔ اب اس حوالے سے اس میں امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ادب سکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو کیا رکھو؟ مقدم رکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ پہلے کون آیا، جیسے جاء زید و بکر،
زید آیا اور بکر آیا، تو اب معلوم نہیں کہ پہلے اندر کون آیا، ہو سکتا ہے کہ بکر پہلے داخل ہو گیا ہو، بکر پہلے داخل ہو گیا ہو، تو اس لیے ثم کا لفظ استعمال کرنے کا کہا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، مقدم ہے، اور دوسرے کی مشیت، دوسرے کا چاہنا یہ بعد میں ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ ایک خطیب جو ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جنت کی بشارت دی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ زبردست خطیب تھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک وفد کے آنے پر یوں تقریر کی کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ سیدھا راستہ پا گیا، وہ ہدایت پر آ گیا، بھلائی کی طرف آ گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ اب یہ ومن یعصیہما، ان دونوں کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ ہما کا مطلب وہ دونوں، ضمیر ہے، آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، تو یعصیہما، ہما ضمیر کیا کی ہے؟ استعمال کی، یعنی دونوں کے لیے ملا کر ایک ضمیر استعمال کر لی، دونوں کے لیے ملا کر ایک ضمیر استعمال کر لی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ومن یعصیہما، تو ہما ضمیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بئس خطیب القوم انت، کہ تو قوم کا برا خطیب ہے، برا خطیب ہے، اچھا خطاب کرنے والا نہیں ہے، قم، کھڑا ہو جا، او اذهب، یا یہاں سے چلا جا۔ یہ جو ہما ضمیر استعمال ہوئی نا، کہ جس میں کیا ہے؟ اشتراک ہے، جس میں اشتراک ہے، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اس بات کو حضور علیہ السلام نے ناپسند کیا کہ ایسا کلمہ استعمال کیا جائے کہ جس میں اشتراک پایا جائے، جس میں اشتراک پایا جائے۔ یہ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ ابو سلیمان حمد ان کا نام ہے، اور ان کا اصل نام تھا احمد، اصل نام ان کا احمد تھا، تو لوگ ان کو احمد کی جگہ حمد پکارتے تھے، احمد کی جگہ حمد پکارتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنا نام حمدی رکھ لیا تھا، معنی دونوں کا ایک ہی بنے گا۔ تو انہوں نے امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ یہاں پر تثنیہ کی ضمیر استعمال ہوئی، تثنیہ کی ضمیر استعمال ہوئی، اور اس میں برابری کا کیا ہے؟ شبہ ہے، برابری کا شبہ موجود ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو اس لیے ناپسند کیا کہ انہوں نے ومن یعصیہما، ومن یعصیہما یہاں پر وقف کر دیا، یہاں پر وقف کر دیا، آگے بیان ہی نہیں کیا، یعنی یہ تو فرمایا، یہ تو کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ من یطع اللہ والرسول، یا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے رہنمائی پائی، اس نے بھلائی پائی، ومن یعصیہما، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، آگے اس بات کو بیان نہیں کیا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آگے کیوں بیان نہیں کیا، آگے کیوں بیان نہیں کیا، لیکن صحیح بات امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق یہی ہے کہ چونکہ دیگر صحیح روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے آگے فقد غوا کے الفاظ استعمال کیے تھے، آگے فقد غوا کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گیا، تو یہ بیان کیا تھا۔ لہذا ان بعض علماء کا کہنا ٹھیک نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس لیے ناراض ہوئے، اس لیے ناپسند کیا کہ انہوں نے آگے کیوں بیان نہیں کیا، آگے کیوں بیان نہیں کیا، اور ومن یعصیہما پر انہوں نے آگے وقف کر دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے
کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے ناپسند کیا کہ ہما ضمیر کو استعمال کیا گیا، ہما ضمیر استعمال کی گئی جس میں برابری کا شبہ آ رہا ہے، جس میں برابری کا شبہ آ رہا ہے، یا بعض علماء کے مطابق چونکہ آگے وَمَن يَعْصِهِمَا پہ وقف کر دیا اور فقط غوا بیان نہیں کیا، اس لیے حضور علیہ السلام نے ناپسند کیا. یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیں جو خطیب ہوتا ہے نا، جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، وہ جو بھی بات بیان کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھل کر بیان کرے، اشاروں میں بیان نہ کرے. خطیب کے سامنے جب بھی لوگ ہوں گے تو وہ عوامی طرز کے لوگ ہوتے ہیں، عمومی طور پر، ٹھیک ہے، عمومی طور پر خطیب کے سامنے، مبلغ کے سامنے لوگ ہوتے ہیں عوامی. تو ان کے سامنے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بات کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے، بات کو کھول کے. اب مثال کے طور پہ میں اتنی دیر سے کہ واو اور ثم کا فرق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ میں سے ایک تعداد ہے کہ واو اور ثم کا فرق آپ ثالثہ یعنی تیسرے درجے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ نحو کی اولن کتابوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حاجت نہیں، لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہمارا مدنی چینل پر بھی جا رہا ہے تو وہاں ایک تعداد ہے کہ جو عوام کی سننے والی ہوگی تو ان کو واو اور ثم کا پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ واو جو ہے اس میں پتہ نہیں چلتا کہ دونوں ساتھ آئے، دونوں آگے پیچھے آئے، کون آیا، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا. جبکہ ثم کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم ثم کے بعد کسی لفظ کو استعمال کریں گے تو مطلب ہوگا کہ ثم سے پہلے والا پہلے آیا اور ثم کے بعد والا بعد میں آیا. تو جب کوئی کسی سے خطاب کرتا ہے، کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے خوب کھول کے بیان کرے تاکہ ان کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. یعنی عوامی سطح کو دیکھ کر جیسے سامنے لوگ موجود ہیں اس کے مطابق وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرے. اب ان کا جو کلام تھا یہ رموز پر مشتمل تھا، اشاروں پر مشتمل تھا، کھول کر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اشاروں کے اندر بات بیان کی کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بھلائی پا گیا. ومن یعصیہما، اب ان کو چاہیے تھا کہ اس کو یہ واضح کرتے کہ ومن یعصیہما سے مراد کیا ہے. یعنی یوں کہتے کہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی کھول کے ان کے سامنے اس بات کو بیان کر دیتے تاکہ کسی کے ذہن کے اندر کسی طرح کا شبہ پیدا نہ ہوتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا. اگر ہما ضمیر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنا ناپسندیدہ ہوتا تو خود بخاری شریف کی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے. جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے. اس میں سے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ ورسولہ احب الیہ ممن سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تمام سے پیارے ہوں. یعنی اللہ اور اس کا رسول سب لوگوں سے پیارے اس کے ہو جائیں. تو یہاں پر ہما ضمیر کو استعمال کیا گیا، خود نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال کیا. تو یہ ضمیر کے استعمال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند نہیں کیا، بلکہ اس لیے ناپسند کیا کہ انہوں نے بات کو واضح کر کے کیوں بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ واو کا جو حرف ہے کلام عرب کے اندر عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ واو سے پہلے والا پہلے آیا ہے یا واو کے بعد والا پہلے آیا ہے. واو کے بعد والا پہلے آیا ہے، اسی طرح دونوں ساتھ آئے ہیں یا آگے پیچھے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ثم کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ثم کا حرف جب استعمال ہوگا تو اس سے پہلے والا پہلے آیا ہے اور ثم کے بعد والا بعد میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی ایک صورت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور دیگر کلام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ واو کے ساتھ جمع کرنا آیا ہے، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس تمام بات کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا. عبارت سن لیجئے برکت کے لیے. وَمِن ذِكْرِهِ مَعَهُ تَعَالَى
أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال تعالى وأطيعوا الله والرسول وآمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بباب العطف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. قال الخطابي أرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك. ومثله الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب. قال أبو سليمان كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية. وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصيهما وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصيهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على يعصيهما. یہ تمام کی تمام بات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا کہ جس میں وضاحت نہ ہو, کھول کے جس کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو. دونوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے علاوہ کسی اور کو آپس میں ملانا اس طریقے سے اجازت نہیں ہے, اس کی ملانے کی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ جس میں وضاحت نہ ہو سکے کہ پہلے کس کا تذکرہ ہے بعد میں کس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر, یعنی نبی پر, غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. اب یہاں پر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہے, پھر ملائکہ کا تذکرہ ہے, اور ساتھ میں یصلون کے الفاظ ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ یصلون جمع کا صیغہ ہے, یصلون جمع کا صیغہ ہے کہ جس کی ضمیر جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی ہے. تو اسی ضمیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف بھی اشارہ ہوا اور ملائکہ کی طرف بھی ہوا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف بھی لوٹی اور ملائکہ کی طرف بھی لوٹی. جبکہ ہم پیچھے یہ بات بیان کر کے آئے کہ ضمیر کے ساتھ اس طرح جمع کرنا پسند نہیں کیا, یعنی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو پھر اس آیت کا کیا جواب ہوگا کہ جس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ملائکہ کی طرف ایک ہی ضمیر راجع ہو رہی ہے, ایک ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اور وہ جمع کی ضمیر ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بعض علماء نے تو اس کی اجازت دے دی, بعض علماء نے تو اس کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. اور جو اجازت نہیں دیتے, جو اجازت نہیں دیتے وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اصل میں یصلون جو ہے یہ تو ملائکہ کی طرف ہی ہے, یصلون ملائکہ کی طرف ہے. اصل میں عبارت کے اندر یصلی الگ ہے, عبارت کے اندر یصلی الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ آیت یوں ہے ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون, یعنی یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے. آپ جانتے ہیں کہ محذوف اس کو بولتے ہیں, حذف کرنا اس کو بولتے ہیں, مقدر اس کو بولتے ہیں. یعنی بعض اوقات کلام عرب کے اندر چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں, یعنی گفتگو جب ہوتی ہے یا جب لکھی جاتی ہے کوئی بات تو اس میں عبارت پوشیدہ ہوتی ہے, وہ واضح نہیں کی جاتی, لیکن پڑھنے والے, عربی زبان بولنے والے اس پوشیدہ عبارت کو, اس پوشیدہ گفتگو کو سمجھ لیتے ہیں. تو اصل میں عبارت تھی ان اللہ یصلی, ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یصلی کو حذف کر دیا گیا, جس کے اوپر ہمیں آگے یصلون کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے یصلی موجود ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے, اسلوب ہے کلام عرب کا کہ اس میں اس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے, اس انداز میں لکھا جاتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ضمیر ایک ہی نہیں لوٹ رہی, ضمیر ایک ہی نہیں لوٹ رہی, بلکہ یصلی کی جو ضمیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف ہے اور یصلون کی ضمیر یہ ملائکہ کی طرف ہے. یہ ایک علمی گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی. عبارت دیکھیے, فرماتے ہیں وقد اختلف المفسرون واصحاب المعانی
فی قولہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك وخص الضمير بالملائكة وقدروا الآية ان اللہ یصلی وملائکتہ یصلون. آگے بیان کرتے ہیں مزید اسی حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا. چنانچہ روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال من فضیلتک عند اللہ ان جعل طاعتک طاعتہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی فضیلت میں سے جو اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک جو آپ کی فضیلت ہے، اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا. فقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے. آگے ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وقد قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوبہ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب ہر زمانے میں لوگ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں کہ جن کو فضائل مصطفیٰ کم ہی ہضم ہوتے ہیں. تو یہ اس زمانے کے کفار و منافقین نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس طرح کہنے لگے کہ ان محمد یرید ان نتخذہ حنانا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوبہ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی دعویٰ کرتے ہو محبت کا، تو میری فرما برداری کرو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے. تو اس پر یہ کہنے لگے کہ دعویٰ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کرتے ہیں اور اطاعت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنے کی دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا بنا لیں، کما اتخذت النصارى عیسیٰ، جیسے کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ حضور کا یہ فرمانا اپنی طرف سے تھوڑی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرمانا ہے. اور قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو فاتبعونی میں حضور اپنے آپ کو خدا بنانے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ جب تم رسول کی اطاعت کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے قرار پاؤ گے. تو قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جب رسول کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ گے. اللہ کی اطاعت کون کرے گا، فرما برداری کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا. لہذا تم جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو. اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیسے ہوگی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانو. تو فاتبعونی کا معنی بالکل واضح ہے کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، کہ میری اطاعت و فرما برداری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بیان فرمایا اور اس پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. ورفعنا لک ذکرک کے تحت جتنی باتیں ذکر کرنی تھی وہ ذکر کر دی. عبارت دیکھ لیجئے. وروی انہ لما نزلت هذه الآیہ
قالوا ان محمدا يريد ان نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى فانزل الله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فقرن طاعته بطاعته رغما لهم. تو آیت کریمہ ورفعنا لک ذکرک، یہاں تک یہ سارے کے سارے اقوال پورے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بلند فرمایا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، اپنی اطاعت کو حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ ملایا. حضور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر دیا، آپ کا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا ہے، آپ کی ذات کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا، جہاں آپ کا نام لیا جائے گا وہاں پر میرا نام لیا جائے گا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی بزرگوں نے اس بات کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے نام کو اس طریقے سے ملایا گیا کہ جنت کے ہر پتے پر، درخت کے ہر پتے پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے نام کو ذکر فرمایا. یعنی پورا کلمہ طیبہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ نام کی بلندی کی ایک صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے. اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہم نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس دوران جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر قرآن پاک کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے نعمت کی، انعام کیا. تو یہ صراط المستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس سے بھی مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات لی گئی ہے. تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس شفا کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور رب العزت جل و علا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں وابستہ رکھے کہ جس کی برکت سے بحمد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا.